BBC اردو کے پروگرام سیربیر میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عادل شاہزید۔ پاکستان میں اکثر شعبوں میں خواتین آگے بڑھ رہی ہیں، تو پھر اعلیٰ عدالتوں میں خواتین ججوں کی تعداد انتہائی کم کیوں؟ دلی سمیت انڈیا کے کئی شہروں میں بیلوں کو قابو کرنے کے روایتی کھیل پر پابندی کے خلاف مظاہرے۔ اور جوڑوں میں درد، قصور شاید آپ کا نہیں، لاکھوں سال کے سفر کا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ برس کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہائی کورٹس میں تعینات ججز میں خواتین ججز کی تعداد صرف 5.8% ہے، جبکہ آج تک سپریم کورٹ میں ایک بھی خاتون جج تعینات نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی قیام پاکستان سے آج تک صرف ایک خاتون صدر منتخب ہوئی ہیں۔ آخر اہم قانونی میدان میں خواتین کی جگہ کیوں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے شہزاد ملک کی رپورٹ۔ پاکستان جہاں 2 مرتبہ ایک خاتون وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں اور کئی خواتین دیگر اہم اور حساس عہدوں پر اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں، وہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں آج تک ایک خاتون جج بھی نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں خواتین ججز کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق سن 2016 میں ملک بھر میں سپریم کورٹ اور صوبائی ہائی کورٹس کے کل 130 ججز میں سے صرف 7 خواتین جج ہیں۔ ان میں سے لاہور ہائی کورٹ میں 3، پشاور میں 2، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس میں ایک خاتون جج تعینات رہی ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی خاتون جج نہیں ہے۔ وکالت کے پیشے سے وابستہ خواتین کا کہنا ہے کہ ان میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور وہ عدلیہ کا حصہ بننے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں، لیکن انہیں سازگار ماحول فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے پروفیشن کی پیک ہے ٹو بی ایلیویٹڈ ٹو دی بینچ، اور اگر آپ خواتین کو وہاں پہ ڈسکرمنیٹ کیا جائے گا تو اٹ ول ڈسکریج دا نیو کمرز ٹو انٹر انٹو دس پروفیشن۔ نو ڈاؤٹ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میل ڈومیننٹ ادارہ ہے یہاں پہ، لیکن پھر بھی جو فیمیل کمپیٹنٹ ہے وہ آگے جاتی ہیں۔ ریشو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ فیمیلز کا رجحان اس طرف زیادہ ہو رہا ہے۔ میل جج یا فیمیل جج کے فیصلے کرنے کے ڈفرینس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویئر اباؤٹس پتہ ہونا چاہیے اور آپ کی لاء کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے۔ جب آپ کی لاء پہ کمانڈ ہوتی ہے اس وقت جج جو ہوتا ہے میل اور فیمیل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی ضلعی عدالتوں میں تو خواتین ججز موجود ہیں، لیکن اعلیٰ عدالتوں تک نہ پہنچنا لمحہ فکریہ ہے۔ سپریم کورٹ میں آج تک کوئی خاتون گئی نہیں، اب بلکہ وہاں ویکینسیز ہوئی تھی تو یہ ایک تحریک چلی تھی کہ سپریم کورٹ میں خاتون کو لے جانا چاہیے لازمی۔ آپ دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو عدالت ہے ان کی عدالت عظمیٰ، اس میں سے آدھی ججز خواتین اور آدھے مرد ہیں، تو وہ ہم سے کوئی آگے تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو عورت پرائم منسٹر بھی رہ چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق ملک کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور ایک اہم ریاستی ستون میں خواتین کا نہ ہونا عدالتی نظام کو غیر متوازن بناتا ہے۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اور اسی بارے میں ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بیرسٹر فروغ نسیم سے بات کی اور پوچھا کہ ججز کیس کے بعد سے ججوں کی اپائنٹمنٹس تو خود عدلیہ ہی کرتی ہے، تو پھر خواتین ججوں کی کمی کی ذمہ داری بھی کیا عدلیہ پر ہی عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو ججز حضرات ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ وکیلوں سے ہوتی ہے، چاہے وہ لوور کورٹ کے ججز کا انڈکشن ہو یا سپیریئر کورٹ میں، اور یا ڈسٹرکٹ کورٹ سے جو ججز ہیں وہ آتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ ٹریڈیشنلی یہ پروفیشن ایسا ہے کہ جہاں خواتین بہت کم تھیں، اب آہستہ آہستہ یہ چیز چینج ہو رہی ہے۔ اب نیکسٹ 10 سال میں 15 سال میں شاید زیادہ انڈکشن ہو خواتین کا، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت انڈکشن کم ہے۔ مین اس کا ریزن یہ ہے کہ لائرز میں اتنی خواتین اویلیبل نہیں ہیں، عدلیہ میں خواتین کم ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کو انصاف کے حصول میں کوئی دشواری پیش آتی ہوگی؟ موسٹ پروبیبلی نہیں، کیونکہ فطرتی جتنے بھی جج حضرات ہیں جو زیادہ تر مرد حضرات ہیں، ان کا ایک سافٹ کارنر خواتین سے ہے۔ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، پراپرٹی کا جھگڑا ہے، تو
نارملی جو ججز ہیں ان کی لیننگ جو ہے وہ عورت کی طرف ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جوڈیشری میں خواتین ججز کا کوٹا مختص کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ جو میرٹ پہ آدمی آئے گا وہ انصاف بھی کرے گا، اور وہ پھر اپنے جو جتنا بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کسی قسم کا، چاہے وہ ایتھنک بیک گراؤنڈ ہو، سیکٹیرین بیک گراؤنڈ ہو، وہ اس سے بڑھ کے اس سے اٹھ کے فیصلہ کرتا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں اگر ججز کا انڈکشن کرنا ہے عورتوں کے لیے، اگر کوئی اور عورت دستیاب ہی نہیں ہے تو آپ کمپرومائز کریں گے. آپ غلط سلط جو کوالیفائی نہیں کرتے ان کو آپ سیٹ میں بٹھا دیں گے، وہ کیا فیصلہ کریں گی؟ تو آپ کو میرٹ کو آپ کو قربان نہیں کرنا ہے. وکلا تنظیمیں جو ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ خواتین کو زیادہ نظر نہیں آتی، یعنی سپریم کورٹ بار کی بھی صرف ایک مرتبہ ہی صدر رہی ہیں. تو کیا یہ ایک صنفی تفریق نظر نہیں آتی وکلا تنظیموں میں؟ صدر کو چھوڑ دیجئے، صدر کے علاوہ جنرل سیکرٹری ہو، جوائنٹ سیکرٹری ہو، لائبریرین ہو، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہو، عورت آتی ہے اور تمام مدد حضرات کوشش یہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو ووٹ دے کے ہم کامیاب کریں. ہماری مائیں ہیں، بہنیں، رسپیکٹ کا رشتہ ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو LLB کرنے والی تو کئی طالبات ہیں، پر پریکٹس میں ان کی تعداد کم ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پھر آپ جیسے کہ بتا رہے تھے کہ وکلا میں سے ہی ججز بننے ہیں. پہلے تو ایسا تھا کہ 99.9% جتنی بھی عورت ذات تھی وہ کوالیفائی کرتی تھی، LLB پاس کرتی تھی، اور وہ ایک آدھ سال کے بعد کام کرنے کے بعد اس کی شادی ہوتی تھی. لیکن اب یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. مگر عدلیہ کی طرف سے کوئی سیریس کوششیں نظر آتی ہیں کہ خواتین کو آگے لایا جائے جوڈیشری میں؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں نا، لوور کورٹ میں بے تحاشا ججز خواتین ہیں، اور جتنے بھی فیملی میٹرز ہیں، کسٹڈی کے میٹرز ہیں، ڈیورس ایشوز ہیں، اس کے علاوہ بھی کمرشل کانٹریکٹس ہیں، کیا کچھ ہے، اس کے علاوہ بہت اچھی کمپیٹنٹ ججز ہیں لوور کورٹس کی ہماری، اسپیشلی سندھ میں بھی. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے، اور ماحول اسی طرح کا ہے کہ جتنی خواتین ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بیرسٹر فروغ نسیم. اور اب دیگر خبروں پر ایک نظر. انڈیا کی جنوبی ریاست تمل ناڈو میں بل رننگ سے ملتے جلتے صدیوں پرانے کھیل جلی کٹو پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ شدت اختیار کر گیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جلی کٹو تمل ثقافت کی شناخت ہے اور اس پر پابندی فوراً ہٹائی جائے. سپریم کورٹ نے جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کی شکایت پر اس کھیل پر پابندی لگا رکھی ہے. کل تمل ناڈو میں اس پابندی کے خلاف مکمل ہڑتال کی کال دی گئی ہے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. جلی کٹو پر پابندی کے خلاف تمل ناڈو میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. چنئی میں منگل کی رات سے ہزاروں لوگوں نے مرینا ساحل پر دھرنا دے رکھا ہے. جلی کٹو کھیل میں نوجوان لوگوں کی بھیڑ میں سانڈوں اور بیلوں کو اوپر سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جانوروں کے تحفظ کی تنظیموں کی درخواست پر سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی تھی. تمل اب اس پابندی کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. It's a very ancient sport. The sport doesn't involve killing the animal. یہ ایک قدیم کھیل ہے، اس میں بیلوں کو مارا نہیں جاتا. یہ فصلوں کی کٹائی کے تہوار پونگل کے وقت منایا جاتا ہے. It's a social event. جلی کٹو کی حمایت میں مظاہرہ عوامی تحریک بن گیا ہے. کئی لوگ اسے ریاست میں تمل قوم پرستی اور سیاسی مایوسی سے بھی تعبیر کر رہے ہیں. There is political vacuum there. یہ مظاہرے موجودہ سیاسی نظام سے نئی نسل کی مایوسی کا عکاس ہیں. ریاست میں بہت سارے مسائل ہیں، جلی کٹو نے صرف اس مایوسی کو ابھار دیا ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے یہ پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. جلی کٹو پر پابندی کے خلاف کل ریاست گیر ہڑتال کی کال دی گئی ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پابندی ہٹنے تک ان کی تحریک جاری رہے گی. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں ایک اسکول بس اور ٹرک کے حادثے میں کم از کم 15 بچے ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے ہیں. ہلاک ہونے والے بچوں کی عمریں 3 سے 12 سال کے درمیان ہے. حادثے کی وجہ فوری طور پر سامنے نہیں آئی، لیکن اس وقت علاقے میں دھند کی وجہ سے دور تک دیکھنا مشکل تھا. سائنسدان 3 ایسی بیماریوں کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دنیا میں نئی وبا کی وجہ بن سکتی ہیں.
इनमें निपा, लासा और मर्स शामिल हैं। हाल ही में इबोला की वबा ने इंसानों को एहसास दिलाया था कि वो नई वबाओं से निपटने के लिए ज्यादा तैयार नहीं। इटली में इमदादी कारकुनों के मुताबिक अब्रुत्सो के इलाके में ज़लज़ले के बाद एक होटल पर बर्फानी तोदा गिरने से मुतअद्दिद अफराद लापता हो गए हैं। अब्रुत्सो के इलाके में बुध को ज़लज़ला आया था जो बर्फानी तोदा गिरने का सबब बना। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में आग लगने के बाद एक 17 मंजिला इमारत के गिरने से मुतअद्दिद अफराद के हलाक होने का खदशा है। आग बुझाने वाले अमले के 200 से ज्यादा अफराद जब आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक इमारत जमीन बोस हो गई। आइए देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही हैं। पनामा केस, झूठ बोलने पर हिज़्ब मुखालिफ की वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक, कैंसर को नाच दिखाने वाली बहादुर औरत चल बसी और स्मिथ की सेंचुरी, पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान पर 7 विकेटों से फतह, ये खबरें सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका के मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पर उनके हामी और मुखालिफिन दोनों ही जमा हो रहे हैं। और बरतानवी साइंसदानों की एक तहकीक से पता चला है कि इंसानों को जोड़ों में दर्द क्यों होता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आदिल शाहजेब। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में आमद में अब दिन नहीं सिर्फ घंटे बाकी रह गए हैं। इस मौके पर जहां इनके हामी इनका इस्तकबाल करने के लिए वाशिंगटन पहुंच रहे हैं, वहीं इनके मुखालिफिन भी एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ हैं। वाशिंगटन से ब्रिजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। The President-elect of the United States, Donald John Trump. ताजपोशी के हर लम्हे की आखिरी डिटेल तक की रिहर्सल, डोनाल्ड ट्रंप की जगह किसी और को खड़ा करके हर पहलू की जांच। कैपिटल हिल के साथ साथ लिंकन मेमोरियल भी सज रहा है रंगारंग शो के लिए, जहां ट्रंप और उनकी नई टीम के सामने पेश की जाएगी बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की झलक। मुल्क के दूर दराज इलाकों से स्कूली बैंड पहुंच रहे हैं परेड में शामिल होने, लेकिन लाख पूछने पर भी ट्रंप की सियासत पर बात करने को इनमें से कोई राजी नहीं। हम तो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। हम यहाँ वाशिंगटन में परफॉर्म करने के लिए 1 साल से तैयारी कर रहे थे। यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे लिए यहाँ अपने स्कूल, अपनी रियासत की नुमाइंदगी करने का ये शानदार मौका है। हम बहुत खुश हैं। साजिद तरार और जसदीप सिंह ने अपनी बिरादरी के खिलाफ खड़े होकर ट्रंप का साथ दिया था, तो वो कैसे तैयार हो रहे हैं इस इनॉग्रल के लिए? सर, ये बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का मौका है हमारे लिए और पूरी खुशियां मनाने की तैयारी है। नए सूट लिए जा रहे हैं, टाइयां वगैरह, और पगड़ियों में स्टार्च लग रही है, तो बहुत हम लोग तैयारी के साथ बड़ी सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं। My kids are coming. The kids are taking off from the school. So all of us we are in a festive mood. तो मेरे ख्याल में तो हमारे लिए तो ईद जैसा समय है। अब खाने वाने सब चीज़ें तैयारी हो रही हैं यहाँ पे। इनॉग्रेशन के अगले दिन ये दोनों नेशनल कैथीड्रल की प्रेयर सर्विस में भी शामिल होंगे। साजिद तरार कुरान की आयत लेकर, जसदीप सिंह गुरु गोविंद सिंह के उपदेशों के साथ। जहां एक तरफ ये तैयारियां हो रही हैं, लाखों लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों ऐसे भी होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े होंगे। ताजपोशी में फूलों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन रास्ता पथरीला होगा, इसके भी पूरे आसार हैं। शहर में कई तरह की एहतजाजी रैलियों की तैयारी चल रही है और उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारे एक्शन का इश्तिहार भी यही है कि ये काबिल अफसोस तकरीब नज़रअंदाज भी हो सकती है। जुमे की सुबह 7 बजे हम चेक पॉइंट लगाएंगे, जहां हम तकरीब में जाने के तमाम रास्तों और ट्रैफिक को ब्लॉक कर देंगे। कांग्रेस के कई डेमोक्रेट्स मेंबरान ने इनॉग्रेशन का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक बटे हुए अमेरिका की कमान संभालने से बस कुछ ही घंटे दूर है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, वाशिंगटन। अगर आप आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। हमने BBC उर्दू के क़त्ल व गैरत सीज़न के दौरान बनने वाली खुसूसी रिपोर्ट्स पर एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
برطانیہ کی مشہور زمانہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک سائنسدانوں کی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آخر انسانوں کو کولہے، کندھے اور گھٹنے میں درد کیوں ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس درد کی ایک اہم وجہ ارتقائی عمل کے نتیجے میں ہڈیوں میں تبدیلی ہے۔ سائنسدانوں نے پچھلے کئی ملین سالوں میں انسانی موہروں میں آنے والی تبدیلیوں کا ایک 3D ماڈل تیار کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔ آج سے ہزاروں سال بعد انسانی ہڈیاں کیا شکل اختیار کریں گی، یہ تصور اس 3D پرنٹ کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کی وجوہات پر ایک غیر روایتی نظر بھی ہے۔ آخر جدید دور کے انسان کو جوڑوں کا درد اتنا زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے کئی سو قدیم انسانی ڈھانچوں کا مطالعہ کیا، جس سے علم ہوا کہ اس مسئلے کی ایک وجہ ارتقائی عمل ہے۔ This is a 30,000-year-old thigh bone. یہ 30,000 سال پرانی ران کی ہڈی ہے اور اس کا یہ حصہ بدلا ہے جسے ہم ہڈی کی گردن کہتے ہیں۔ And as we've gone through evolution, this area is getting thicker and thicker. ارتقاء کے نتیجے میں یہ حصہ موٹا ہوتا گیا اور ہمیں آج علم ہے کہ اس تبدیلی کا جوڑوں کی درد کی بیماری سے گہرا تعلق ہے۔ سائنسدان اس معلومات کی بنیاد پر انسانی ڈھانچے میں مستقبل میں آنے والی تبدیلیوں کا ماڈل تیار کر سکتے ہیں۔ کندھے کی ہڈیوں کو دیکھیں۔ جب ہم نے اپنی ٹانگوں پر چلنا شروع کیا تو ہماری چال میں تبدیلی آئی، جس کے نتیجے میں کندھوں میں بھی تبدیلی آئی۔ ہڈیوں میں اس فاصلے کو دیکھیں۔ پچھلے کئی ملین سالوں میں یہ فاصلہ کم ہوا ہے اور سائنسدان کہتے ہیں اس تبدیلی سے ٹینڈنز کے لیے جگہ کم ہوئی ہے۔ ٹینڈنز پٹھوں کو ہڈی سے جوڑتے ہیں اور ہلنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر یہ تبدیلیاں جاری رہیں تو مستقبل میں حالات بدتر ہوں گے۔ تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ ارتقائی عمل کے نتیجے میں کچھ غیر ضروری تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن فزیوتھراپی اور اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط برتنے سے مدد ملے گی اور مستقبل میں ایسے پروجیکٹس کے ذریعے جوڑوں کے آپریشن اور علاج میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل_شاہزیب۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ عادل شاہزیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔